السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے سب سے پہلا رکن ہے اللہ کے اوپر وشواس رکھنا، اللہ پرتی ایمان، اللہ کے اوپر ایمان اور وشواس رکھنا۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ اللہ کے استتو کے اوپر وشواس رکھنا کہ اس سنسار میں اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے پورے برہمانڈ کی رچنا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پورا حکم اس کے اندر چلاتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر اس سنسار میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا ارتھ کیا ہے؟ سب سے پہلا نمبر کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ پربھتو میں ایکتو، اللہ پوجیہ میں ایکتو، اپنے تمام کام اور گنوں میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے اوپر وشواس رکھنا۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مکمل طور سے یقین، وشواس، آستھا رکھنا، یہ ایمان کا پہلا رکن ہے، پہلا استمبھ ہے، پہلا آدھار ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے پورے برہمانڈ کی رچنا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں بھوجن دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے وہ ہمارے دل میں ہو یا دل سے باہر ہو، چاہے وہ چھپے گوپیہ روپ سے ہو یا کھلے طور پہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ان کو دھانیہ کرے گا، ان کو پرسکرت کرے گا، ان کو ثواب سے نوازے گا، اور جو برائی کرتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں، انہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر، ان تمام باتوں پر قادر ہے، ہمیں اس پر وشواس رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم اللہ کی عبادت کرو خالصتاً، دین کو، دھرم کو اسی کے لیے شدھ کر کے۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو، عبادت، تابعداری کیول ایک اللہ کے لیے، دھرم کیول ایک اللہ کے لیے، شدھ من سے عبادت، اپاسنا، آرادھنا، آگیا پالن کیول ایک اللہ کی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ نردھارت کر دیا ہے، یہ حکم جاری کر دیا ہے، یہ نرنئے کر دیا ہے کہ تم اللہ کے اترکت اور کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت، کسی کی بھی پوجا پاٹ اور بھکتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تم اللہ سے سما یاچنا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے بنتی کرو، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، خالصتاً اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنے دھرم کو شدھ کر کرے۔ اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کافر چاہے اس کو ناپسند کریں، چاہے اس کو قبول نہ کریں، پھر بھی تم کیول ایک اللہ کی عبادت کرو، شدھ من سے، خالصتاً ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اوپر انیواریہ کی ہے، جیسے ارکان الاسلام جو ہیں، جانتے ہیں نا، 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ توحید۔ دوسرے نمبر پہ نماز، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ، دھرمدان، اور چوتھے نمبر پہ رمضان مہینے کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پہ اگر طاقت ہے، استطاعت ہے، چھمتا ہے تو کعبہ کا حج کرنا۔ تو ان تمام کاموں کو کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے دور رہنا، ان سے باز رہنا، اور دین کے جتنے بھی فرائض، جتنے بھی واجبات اور جتنی بھی یعنی مشروع چیزیں ہیں، ان سب کے اوپر عمل کرنا، اللہ کا آگیا پالن کرتے ہوئے، اللہ کا آدیش مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، یہ بھی ایمان باللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح سے ایمان باللہ یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پورے سنسار کا سرشٹی کرتا، پالن کرتا اور انداتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے پورے سنسار کی رچنا کی ہے، وہ شروع سنسار سے ہے، انت تک رہے گا، اس کے جیون میں کسی پرکار کی کوئی تروٹی نہ کبھی آئی ہے اور نہ ہی کبھی آ سکتی ہے، اس بارے میں وشواس رکھنا۔ اور سنسار میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے منشا، اللہ کے چاہنا سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، ہم اس بات پر بھی وشواس رکھیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے مارگ درشن اور پتھ پردرشن کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، ہمارے جیون پدھتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے گرنتھ اوترت کیا، سمویدھان کے طور پہ۔ ان تمام باتوں پر ہم وشواس رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ جان لیں کہ پورے سنسار کا بدھاتا، سرشٹی کرتا، پالن کرتا اور مالک، سنسارک جیون کا مالک اور پرلوکیہ جیون کا مالک کیول اللہ ہے، اس میں اس کا کوئی بھی پارٹنرشپ، سہبھاگی، ساجھیدار یا صلاح کار، کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، وہی ہر چیز پر سنرکشک ہے، ہر چیز کا سنرکشک ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے اوپر وشواس رکھنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو گڑ اور وشیشتا ہیں، جو اللہ کے اسماء اور صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، ایک جانیں، اور اس میں کسی پرکار کی تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل بیان نہ کریں۔ تحریف کا ارتھ یہ ہے کہ اللہ کے کسی نام کو اس میں رد و بدل کر دینا، اس کے معنی کو پریورتن کر دینا، ہیر پھیر کر دینا، ایسا نہیں۔ اسی طرح سے تعطیل یعنی اس کے معنی کا انکار ہی کر دینا کہ یہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اس کی تکییف یعنی کیفیت بیان کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے تو کس طرح بیٹھا ہے، کیسا ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ تمثیل یعنی اس کی مثال، اس کی اداہرن بیان کرنا، اگزامپل دینا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیا انسانوں کے ہاتھ کی طرح سے ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تحریف سے، تمثیل سے، تکییف سے مبرہ ہے، پاک ہے، پوتر ہے۔ ہمیں اس بات پر وشواس رکھنا چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے کام اور گنوں میں بھی اللہ کا کوئی شاباگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اور گنوں کی مثال کسی انسان کے کام اور گنوں کی مثال سے ہم نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اس کے معنی کو ہم چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے لیے جو بھی پرمانت کیا ہے ہم اس کو ویسے مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہم اس کو ویسے مانیں گے، اس میں کسی پرکار کا کوئی ہیر پھیر، پریورتن، گھٹ تھپ، ادلا بدلی، کمی بیشی نہیں کریں گے۔